الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أو كما قيل عليهم الصلاة والسلام. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد نظر بد سے متعلق کچھ گفتگو شروع کی تھی، جس میں گزشتہ جمعہ ایک الگ موضوع کے اوپر گفتگو کرنی پڑی موقع اور مناسبت کے لحاظ سے۔ اب نظر بد کا جو باقی شرعی قضیہ ہے، شرعی نقطہ ہے، اس کے اوپر مختصر آج بات کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں حسن درجے کی روایت ہے، فرمایا: اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. میری امت میں اکثر لوگ اللہ کے قضاء اور اللہ کی قدرت کے بعد زیادہ فوت ہوں گے، اس کی وجہ نظر بد ہو گئی۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت موجود، فرمایا: العین تدخل الرجل القبر. نظر بد جیتے جاگتے صحیح سالم انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ والجمل القدر، اور صحت والے اونٹ کو پتیلی میں پہنچا دیتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک صحیح سالم آدمی نظر بد کا شکار ہو کر مکمل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک صحت و توانا چوپایا نظر بد لگ کر
اپنے انجام کو پہنچتا ہے کہ اسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے اور اس کی تمام افادتیں اور تمام خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ میں جو نقطہ بیان کیا گیا صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ نظر بد کا ایک سلسلہ شیطانی اعمال میں سے ایک شیطانی عمل ہے، اس شیطانی عمل میں سے ہے، اس شیطان کی ایجاد ہے، اس شیطان کے طریقت میں سے ایک طریقت ہے جس شیطان نے اپنا تخت پانی پہ سجا رکھا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کو خرابیوں میں مبتلا کرتا ہے، مختلف قسم کی ایذا رسائیوں کو کرتا ہے تاکہ انسان نظر بد کا ایسا شکار ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں سے دور ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی صحیح روایت ہے، فرمایا العین حق ویحضر الشیطان وحسد ابن آدم، نظر لگنا بالکل ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نظر بد کچھ نہیں ہوتی تو وہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ ویحضر الشیطان، اور اس میں شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ وحسد ابن آدم، اور آدم کا بیٹا اتنا حسد کرنے لگتا ہے نظر بد کی وجہ سے کہ اس سے کسی مسلمان کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حسد ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نجات پاتے ہیں، اکثر لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہو سکتا، اور حسد ہے جو انسان کی برائیوں کو اس کی اچھائیوں پر اتنا غالب کر دیتا ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں بدترین ہو جاتا ہے، اور اس کی پوشیدہ چیزیں یہ حسد ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب یوسف ابن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ جو یہ سارا معاملہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد کرنا تھا، برداشت کا نہ ہونا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی یوسف کو اتنا کیوں چاہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے دونوں بیٹوں میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ بھی یہی حسد بنا تھا کہ ایک کی قربانی آخر قبول کیوں ہوئی اور میری کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اس حسد کی بنا پر ایک قاتل بنا اور دوسرا مقتول ہو گیا۔ یہی حسد ہے جو انسان کے دل کو دوسرے کے متعلق خالی کر دیتا ہے اور اس کی زیادتیوں پر ابھارنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاث لا ينجو منهن احد، الحسد والظن والطیرہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ ایک اس میں سے حسد کرنا ہے، انسان کے اندر عموماً حسد پایا جاتا ہے۔ دوسرا الظن، بدگمانیوں کا کرنا ہے۔ تیسرا الطیرہ، بدشگونیوں کا لینا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ابن جزری نے التسہیل العلوم کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ حسد کرتے ہیں تو اس حسد کی بنا پر بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بغض گمان فاسدہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہوگی تو انسان ہر شے سے بدشگونی لینے لگے گا اور اس کے اوپر اعمال صالحہ کا اثر ختم ہو جائے گا اور اعمال شیطانی بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اب اسے ہر چیز میں وہم ہوگا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں پرندے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں گزرا تھا اس نے بندش کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ یہ سارے تماشوں کی ابتدا نظر بد سے ہوتی ہے اور اختتام انسان کے ایمان کے خاتمے کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور صحیح ترغیب و ترہیب میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، رب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا تمہارے اندر
تم سے پہلے لوگوں کی 2 بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، ان میں سے ایک بیماری حسد کا کرنا ہے، دوسری بیماری بغض کا کرنا ہے، کہ تم ایک دوسرے سے جلتے بھی ہو اور کڑتے بھی ہو، بغض بھی رکھتے ہو، حسد بھی کرتے ہو. یہ تمہارے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسد کرنا اور بغض کرنا یہ مونڈ دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے. فرمایا یہ بالوں کا مونڈنا نہیں ہے، یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، کہ انسان کو اپنے دین سے ایسے خالی کرتا ہے جیسے ایک حجام بالوں سے سر کو خالی کر دیتا ہے. اس طرح یہ چیزیں انسان کے دین کو کھا جاتی ہیں. شریعت نے اسی لیے اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، اذکار معصورہ کی پابندی کا حکم دیا، ادعیہ کی حفاظت میں آنے کا حکم دیا، تاکہ انسان بغض سے اور حسد سے بچ جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں کے معاملے میں مبتلا ہونے سے بچ جائے. نظر بد لگانے والوں کی اقسام شریعہ نے مختلف قسم کی بیان کی ہیں. ایک تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگانے والا اتنا خبیث النفس ہے کہ جو اللہ کی قدر اور اللہ کی قضا پر ایمان لانے کے باوجود بے ایمان ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کے باوجود بھی بالکل اس پر یقین کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے وہ ایک مسلمان کے لیے ان تکالیف کو مہیا کرتا ہے کہ اس کی تکالیف کی بنا پر ایک صحیح جیتا جاگتا انسان قبر میں اور ایک اونٹ ہانڈیا کی زینت بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مسئلہ بھی ہے کہ جناب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا کہ سہل بن حنیف کو نظر لگی اور اس کی وجہ سے بعض لوگ بد زبانی کرنے لگے اور خبیث النفس کہتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے منع کیا اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، تم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ غلط بات کہنا مناسب ہے ہی نہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ ایک جگہ غسل فرما رہے تھے، رنگ و روپ کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے. کہنے والے نے ان کو صرف اتنی سی بات کہی، کس قدر حسین ہے یہ شخص کہ ہم نے تو آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا. بس یہ کہنا تھا کہ نظر بد ایسی لگی، ایسی ہوئی کہ وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور پہچان لیا کہ نظر بد ہے. اس کا طریقہ بیان کیا، اس کا علاج متعین فرمایا، اور اس علاج کے متعین کرنے کے بعد چونکہ بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ فلاں شخص کی نظر تھی، اسی لیے کہا کہ ایک برتن میں نہاؤ اور اپنا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے تو مریض پہ ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو، ان کے بارے میں نظر بد نہیں لگایا کرو، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات کیا کرو. آج ہر ایک شخص کی نوعیت یہ ہے، کاروبار پہ بیٹھا ہے، دوسری دکان پہ گاہک زیادہ ہے تو کہتا ہے اس کی دکان تو بڑی چل رہی ہے، میری چل ہی نہیں رہی. ابے اللہ تجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، بھر بھر کے دے رہا ہے. ناشکری ہے، انسان کے اندر اتنا حسد بھر گیا کہ کسی کو نہ جیتا دیکھ سکتا ہے، نہ مرتا دیکھ سکتا ہے، نہ کھاتا دیکھ سکتا ہے، نہ پیتا دیکھ سکتا ہے. ہر چیز میں مسئلہ ہے، اس کو ہر چیز میں مسئلہ ہے. یہ انسان کی طبیعت کا مزاج بن گیا ہے. اس طبیعت کے اس مزاج کی بنا پر انسان نہ دین کا رہا نہ دنیا کا. دین بھی برباد ہو گیا اور آخرت بھی برباد ہو گئی اور دنیا تو ویسے ہی برباد ہو گئی. لہذا شریعت نے کہا کہ اگر کوئی دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، لا قوت الا باللہ کہے، یا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کہے اور اس کے بارے میں خوشگمانی کرے، بدگمانی نہ کرے. کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو دوسرا آپ سے زیادہ آپ کے بارے میں بدگمانی کرنے والا ہے، اور اس طرح انسان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اندر اجتناب کرے اور انسان اس کے اندر لحاظ کرے اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد اپنوں کی لگ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عامر بن ربیعہ کی مثال پیش کی ہے کہ عامر بن ربیعہ کی نظر لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے کوئی کسی بھائی کو کیسے مارنے پہ تل سکتا ہے
कैसे उसके बारे में वो बात कह सकता है जिससे उसको नजर लगे। अल्लाह बरकता, तुम इसके लिए दुआए बरकत नहीं दे सकते थे, इसके लिए दुआए बरकत देते। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हारे हुस्न में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हें और खूबसूरती अता फरमा दे। तुम इस तरह की दुआ करते। आज हमारे यहाँ क्या है, कोई दुकान बने बोर्ड लगा देते माशाल्लाह का। क्यों लगाते हैं कि जिससे नजर बद नहीं होगी। बोर्ड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना चाहिए, मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, मुसलमान के बारे में अच्छी नौयत रखनी चाहिए। ये जलना कुड़ना बंद होना चाहिए, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने खुद तय किया है कि किसको कितनी रोजी देनी है और किसको कितनी रोजी नहीं देनी। दो दुकानदार, दो भाई साथ बैठे हैं, एक की दुकान में लाइन लगा के लोग घुसते हैं, दूसरा खाली बैठा हो। एक ही जमान, एक ही चीज, एक ही नौयत रखी हुई है। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको देता है बहुत कुछ देता है, और जिसको नहीं देता है उसमें भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत है कि अल्लाह उसे क्यों नहीं दे रहा है। अल्लाह ने उसके लिए कुछ और मुंतखब फरमाया हुआ है। बहुत से हजरात इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती। अल्लाह बहुत दिनों बाद एक ग्राहक भेजता है और वो ग्राहक उन तमाम ग्राहकों के ऊपर हावी हो जाता है जो दूसरा रोज लाइन लगा के बेच रहा है। एक ही आदमी आता है और सारा सामान ले जाता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी पर, मंशा पर मुहीत है। इंसान को चाहिए इंसान अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, और कोई बात अच्छी लगे तो उसमें दुआए बरकत कहे, किसी के बारे में बदगोई ना कहे और किसी के बारे में गलत बात ना कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जो इलाज मुतय्यन किया था, वो इलाज क्या था, मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है। फ़अमरहु फ़हस्स हसवात, सहल को हुक्म दिया था कि चंद घूंट पानी के पी लो और बाकी एक बर्तन में डाल के दे दो। उसको पानी में मिलाया और उस शख्स के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन आज के दौर में कोई ये कहे कि फुला की नजर लग गई तो ये मुतय्यन नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैब की बात है, ना वही का सिलसिला है ना फरिश्ते का आना है। अब आप दुआए बरकत तो पढ़ सकते हैं, नजर बद से तहफ़्फ़ुज़ की अदइया मासूरा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को मुतय्यन नहीं कर सकते कि फुला की नजर लगी है और फुला की नजर लगी है। यह अब मुतय्यन नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह को बज़रिए वही बता दिया गया। अब हमारे लिए ये चीज का तयन करना ना तो मुनासिब है और ना ही जायज है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान कलिमा खैर कहता रहे, और इंसान को चाहिए कि इंसान हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों के अंदर दाखिल होता जाए। अब नजर बद की पहचान के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, उनमें से कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो उमूर जिसमें इंसान को चाहिए कि ख्याल करे, उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जिस शख्स को नजर बद हुई हो उस पर वो दम करे जो मासूरा बिशरिया हो, शरिया से साबित हो। खुद साख्ता बनावटी दमों से इज्तिनाब करे। कुरान में मौजूद हो, हदीस में मौजूद हो, वो दम करे। जो कुरान और सुन्ना में मौजूद ना हो उनसे इज्तिनाब करे। ये धागे बांधना, ये मिर्चे घुमाना, ये काली लौंगे घुमाना, ये काले दाने घुमाना, ये लौबान के दानों को जला के उसकी दूनी देना कि इससे नजर बद नहीं होगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब बनावटी बातें हैं। हिंदुस्तान से मुंतकिल हुई, वो अपनी देवी देवताओं के आगे करते थे, हमारे यहाँ मुसलमानों में शुरू हो गया। ये सारा वहां से इम्पोर्ट हुआ, ये शरिया में नहीं है। अगर ये शरिया में होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका तज़किरा फरमा देते। लिहाजा जो चीज शरिया में जिस तरह मौजूद है उसको उसी तरीके में रखा जाए, उसके अंदर कोई उल्टी सीधी चीज दाखिल ना की जाए। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान इस बात का लिहाज करे। अब नजर बद वाले शख्स की कोई पहचान है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा आया, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। दूसरा आया, उसका रंग इंतहाई जर्द था। तीसरा आया जो बेहोशी के आलम में था। चौथा आया जो इंतहाई लागर हो गया था। पांचवा आया जिसकी भूख बंद हो गई थी। ये अलग अलग रिवायतों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब पे दम किया। लेकिन नजर बद के लिए ये होना लाजमी नहीं है। किसी के साथ कोई भी अमल हो सकता है और किसी के साथ कोई भी कैफियत हो सकती है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि नंबर 1 सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाए और उसको दम किया जाए। नंबर 2 सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयतें तिलावत की जाए, वो दम की जाए। आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाए। सूरह बकरा की आखिरी आयतें उनको तिलावत किया जाए। सूरह आले इमरान की इब्तिदाई आयतें हैं उनको तिलावत किया जाए। सूरह हशर की आखिरी आयत हैं, इनको पढ़ा जाए। ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में देने वाली चीजें हैं। अब कोई ये कहे कि जी नजर बद के दम ये है कि हम इसको पढ़ेंगे तो ये इलाज होगा, नहीं, ये वो चीजें हैं जिससे इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में आ जाता है।
جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اتر جائے گی اور یہ بچت ہو جائے گی. اور اس کے لیے کفایت کرے گا معاملہ کہ یہ شیطان اور شیطان کے چنگل سے بچ جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے بچنے والا بنے گا. جیسے کہ سنن ابی داود کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ ایک شخص بیمار آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر 7 دفعہ پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ کے نبی نے 7 دفعہ اس پہ دم کیا, پھر 3 دفعہ اس کے اوپر پڑھا. سنن ابی داود کتاب السنہ کی روایت ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یہ دعا پڑھی 3 دفعہ اور اس کے اوپر دم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ میں آپ کو پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے, ہر پریشانی سے, ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے جس کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت ہوئی, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ کے حکم سے شفا ملے گی. 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا. صحیح بخاری کتاب الطب کی روایت ہے اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پڑھا. پھر 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا. سنن ابی داود کتاب الادب حسن درجے کی روایت ہے. یہ ساری دعائیں پڑھنی ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. ان میں سے جو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے, جو یاد نہ ہو سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, کچھ بھی نہ آتا ہو اللہ کا کلام پڑھ کے دم کر دیجیے. شرکیہ باتوں سے, خود ساختہ دموں سے, اپنی بتائی ہوئی باتوں سے, الٹے سیدھے دموں سے اجتناب کیجیے. ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے, بہت بڑے بزرگ عالم دین تو نہیں تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, سلفی المنہج تھے. ان کا دم بڑا معروف تھا کہ وہ دم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے نظر بد دور ہو جاتی ہے. کوئی چیز ڈس لے وہ دم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے. جس کو وہ دم کرے وہ بہت جلدی اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلا بلائی علاقوں میں تھے, ہم ان علاقوں میں تھے, ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ملاقات کی, ان کی ضیافت بھی فرمائی. ضیافت کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ہم فلاں فلاں طالب علم ہیں, آپ اپنا دم پیش کیجئے کہ آپ کیا دم پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ دعائیں پڑھتے ہیں, ہم نے سنائی. جب اس نے دم شروع کیا تو نہ اس میں قرآن نہ حدیث, الٹے سیدھے اپنی علاقائی زبان میں بنے ہوئے بناوٹی الفاظ کہتا ہے میں تو یہ دم کرتا ہوں. اس سے شفا اللہ نے دینی تھی دے دی, مگر شفا ہوگی نہیں. کیوں؟ شیطان نے ان بناوٹی الفاظوں کو اس طرح بنا کے اس کو القاء کیا کہ وہ سمجھتا ہے اس میں شفا ہے. بناوٹی الفاظ میں شفا نہیں ہو سکتی. شفا ہوتی ہے اللہ کے کلام میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, اس سے شفا ملتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان قال اللہ وقال رسولہ کی طرف پلٹے اور نت نئی اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں سے اجتناب کرے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے. سنن ترمذی ابواب الطب حسن صحیح روایت ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی یہ دعا بار بار پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اللہم اذهب عنہ حرہا وبر رہا, اور ایک جگہ پہ بردہا وصبہا. اللہ کے نبی یوں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مسند امام احمد میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. کیا مراد ہے؟ اللہم اذهب عنہ حرہا, اے اللہ اس کا بخار, اس کی حرارت, اس کی گرمی دور فرما دیجئے. وبردہا, اور جو اس کو ٹھنڈک اس کے جسم میں آ گئی کہ یہ سن ہو کے بے ہوش ہو کے گر گیا, اللہ اس کو بھی دور فرما دیجئے. وصبہا, اور جو تھک گیا, بیمار ہو گیا, کمزور اور لاغر ہو گیا, اللہ اپنی رحمت سے اس کو شفا سے مبتلا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کلمات خیریہ پڑھا کرتے تھے. تو جب کسی کی طبیعت بگڑنے لگے, اس کو نظر بد ہو گئی, تو الٹے سیدھے کام کرنے کے بجائے دعاؤں کی طرف پلٹے, رجوع اللہ کرے, قرآن کی تلاوت کرے, قرآن سے دم کرے, حدیث سے دم کرے, حدیث کو اختیار کرے, اور جو کچھ ما ثبت بالسنہ ہے اس کو اختیار کرنے والا بنے, تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے حکم سے شفا مل جائے گی. حسد کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. پہلا حسد کیا ہے؟ اچھائی کے بارے میں حسد کرنا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیحین کی روایت ہے, لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ علما فهو یغزی بها ویعلمها ورجل آتاہ اللہ المال فهو ینفقه فی آناء اللیل وآناء النہار. ایک ہے حسد کرنا جسے اردو میں رشک کہتے ہیں, گویا کہ وہ کرنا جائز ہے. کون سا حسد ہے؟ وہ حسد 2 چیزوں میں ہوتا ہے.
نمبر ایک آدمی کو عالم اللہ نے بنا دیا، صبح شام اس سے فیصلے لیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے اور بڑا عالم بنوں گا، اپنی اولاد کو اس سے اور آگے لے کے جاؤں گا، یہ اچھی بات ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، اس میں کوئی کسی کو نظر وزر نہیں لگتی، اس میں بڑھنے کا معاملہ ہے۔ آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرا آپ سے بھی اچھا کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا، دین کا کام کروں گا، یہ اچھی بات ہے، یہ رش کرنا جائز ہے، یہ رش کرنا باعث ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا، صبح شام اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نفع اللہ کے راستے میں کروں گا اور اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں عمل کر کے دکھاؤں گا، یہ وہ شخص ہے، اس سے رش کرنا جائز ہے، اس سے رش کرنا جائز ہے، اس سے حسد کرنا جائز ہے، یہ اس کی برائی کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے خیر کے مقابلے میں ہے۔ تو خیر کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی سے رش کرے تو وہ جائز ہے۔ آپ کو پتہ چلے ایک صاحب ہیں، تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، آپ کہیں میں بھی انشاءاللہ تہجد کا آج سے اہتمام کروں گا، پابندی صلات کروں گا، تلاوت کا اہتمام کروں گا، میں بھی زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھوں گا، اس سے بھی آگے بڑھوں گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابہ اکرام میں مقابلے ہوتے تھے کہ وہ یہ عمل کرے گا میں اور کروں گا، وہ کرے گا میں اور کروں گا، اس قدر مقابلے ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقت لے گئے سبقت لے جانے والے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، جو مالدار ہیں جو سن لیتے ہیں اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، نفقہ بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو پڑھ سکتے ہیں، نفقہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں اور بات بتاتا ہوں، تم یہ پڑھو، یہ عدیہ پڑھو، تم ان سے آگے پڑھو گے۔ مالداروں کو پتا چلا، انہوں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ غریب صحابہ اکرام آگے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو پھر یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقت کر گئے سبقت کرنے والے، جس قدر زیادہ اللہ کے دین پہ عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قدر ان کو آگے در آگے پڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ نیکیوں کے اندر رش کرے تو اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں، شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ اسی لیے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے تو وہی ہیں جو مقرب ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں، آگے بڑھ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ دوسرا حسد مباح ہے۔ یہ مباح حسد کیا ہے؟ یہ دنیا کے معاملات میں ہے، مگر دو شرطوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب صاحب شرف اور فضل کو دیکھیں تو اس کے شرف و فضل کے حصول کی آرزو کرے تو اس کے لیے دعائے برکت کرے، پھر جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو اللہ نے حکمرانی عطا کی، یہ اس کے اندر غلطی کر رہا ہے، میں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں انشاءاللہ الرحمن اس کی اصلاح کروں گا، اور جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو دعائے خیر دینے کے بعد کہے کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں۔ یہ بات کرنا اور اس میں رش کرنا اور اس میں مقابلہ کرنا درست ہے۔ دوسرا یہ کہ زوال نعمت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ آپ نے جو اس کو اقتدار دیا ہے میں اس سے چھین کر اس پر قابض ہو جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ جو فلاں کے پاس نعمت ہے میں اس نعمت کو اس سے چھین لوں گا، اسی کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو نعمت نہیں ملنی چاہیے، میں نعمت کا حقدار ہوں، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ جس کو نعمت ملی اس کے بارے میں دعائیں خیر کرے، اور اگر خود کچھ کر سکتا ہے تو اپنے تعاون کی پیشکش کرے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی حرج نہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جو حسد انتہائی مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا بغیر برکت کے ذکر کرنا اور اس سے جلنا اور کڑنا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیسے مل گیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ تو میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اور میرے پاس یہ نہیں ہے اور اس کے پاس یہ ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو مکروہ بھی ہیں، حرام بھی ہیں اور ممنوع بھی ہیں، کہ کسی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں اور زائل ہونے کے بعد کیا ہو، مجھے مل جائے، یا مجھے بھی نہ ملے تو اس کو بھی نہ ملے، ہم سب ایسے رہیں کہ محتاجگی کی زندگی میں رہیں، یہ تمنا کرنا ہی غلط ہے اور شریعت نے اس سے رکنے کا حکم قرار دیا ہے، چونکہ نظر بد کا جادو کے ساتھ لنک مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کی گرہوں میں پھونکنے سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، جو حسد کرتی ہیں، جلن کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جلنے والے کی جلن سے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ جلے اور میری زندگی کو ایک آگ کا انگارہ بنا دے۔ کوئی آدمی خوشحال زندگی میں کسی کو دیکھ لے، کہتا ہے میرے گھر میں تو یہ معاملہ ہے، یہ کیسے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، چل بھائی نظر لگ گئی، اب وہ اللہ کا ذکر کر نہیں رہے، نمازیں پڑھ نہیں رہے، تلاوت کر نہیں رہے، ان کے گھر میں آفتیں آنا شروع ہو گئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے دعائے برکت نہیں کہی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے اللہ نے ان کو خوشحال زندگی ماشاءاللہ ادا کی ہے، اللہ ان میں اور برکت ادا فرمائے، یہ کہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں تو بڑے مزے میں کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے بچوں کے ہاں یہ ہے، فلاں کے ہاں یہ ہے. یہ ساری باتیں منع ہے شریعہ میں. کیوں؟ اس سے انسان جو دوسرے کی نعمت کو چھیننے کی خواہش کرتا ہے، بدلے میں اس کی نعمت چھن جاتی ہے. روزی بھی چھن جاتی ہے، امن بھی چھن جاتا ہے، رزق بھی چھن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے من شر النفاثات کہا. نفاثات کے اندر اشارہ ہے کہ پھونک مارنے والیاں، جادو کرنے والیاں، ان تمام کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اور ان تمام کے شر سے پناہ مانگی گئی تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک انسان سمجھے کہ میں کسی پہ جادو کر لوں گا اور میں نجات دہندہ بن جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کسی پہ جادو کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی آتا ہے اور پھر نقصان مزید ہو جاتا ہے. لہذا اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت شریعہ نے مقرر کی ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کی، خیر کی، اسلام کی، دین کی دعوت دینے والا ہو. لوگ اپنے اپنے من کے اور تعویذات لے کر آئیں گے، تم قرآن اور سنت سے وابستہ رہنا، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے. نظر بد کے علاج میں وہ کہے کہ یہ کیلے پڑھ کے دیتا ہوں، جا کے زمین میں ٹھوس دو، یہ سارا جادو ہے. وہ کہے نال پڑھ کے دیتا ہوں، جانور کی نال گھر کی چوکھٹ میں ٹھوک دو، یہ بالکل حرام کام ہے. وہ کہے گرائیں پڑھ کے پھونک کے من کے بنا کے دیتا ہوں، اپنے پیٹ پر یا اپنی گردن میں یا پاؤں پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پہ باندھ لو، شرعاً باطل ہے. کالے رنگ کی ڈوریوں میں موم جامع کر کے کچھ پڑھ کے یا لکھ کر دیتا ہوں، وہ لٹکا لو، اس سے شفا ہوگی، بالکل باطل ہے. مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجئے، اگر یہ سارا کچھ قرآن کے ذریعے کیا جاتا ہے جیسا کہ لوگوں کے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم کو ایک موم جامے میں نہیں 100 چمڑوں کی تھیلیوں میں رکھو، اس کو موم جامع کرو، اس کو پلاسٹک کوڈنگ کرو، پھر اس کو بیت الخلاء میں لے جاؤ. تو کیا وہ بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے؟ آپ تو ایک تھیلی کی بات کرتے ہیں، میں تو 100 تھیلیوں کی بات کرتا ہوں. ہر مسلمان کا جواب ایک ہے کہ بیت المخلی میں جانا، بیت المخلیات میں جانا، بیت الخلاء میں جانا قرآن کو 100 تھیلیوں میں ڈالنے کے بعد بھی ناجائز ہے. تو جو آپ کے گلے میں وہ لٹکا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، وہ بیت الخلاء میں کیسے جا رہا ہے؟ وہ عدم طہارت میں کیسے آپ کے جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہے؟ کیسے وہ آپ جائز قرار دے سکتے ہیں جس میں قرآن ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن نہیں، وہ تو حروف اور تعداد میں لکھا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پورے قرآن کو عددی شکل میں منتقل کیا جائے تو کیا اسے بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہیں؟ بیت الخلاء میں تو پھر بھی نہیں جا سکتے. مسلمان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے قرآن کسی بھی شکل میں ہو، قرآن قرآن ہے، وہ بیت الخلاء میں لے کے نہیں جا سکتے. تو جب پورا نہیں جا سکتے تو چھوٹا سا حصہ بھی لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے جس کا چھوٹا حصہ حلال ہے اس کا پورا حصہ حلال ہے، اور جس کا پورا حصہ حرام ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی حرام ہے. تو مسلمان کیوں نہیں سوچتے یہ بات کہ یہ سب چیزیں شفا دینے والی نہیں؟ شفا دینے والی چیز کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
تم چند تدابیر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں، پھر اسے شیطان کا شر نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم نمازیں تو پڑھتے نہیں، مسجدوں میں آتے نہیں، بیماریوں کے لیے ہماری لمبی فہرست تیار ہے، لاکھوں روپے ہم طبیب پر خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے۔ دوائیوں میں اگر شفا ہوتی تو دنیا سے موت کا خاتمہ ہو جاتا، دوائیوں میں شفا نہیں۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے لیے عبادت کرنی ہے، جس کو راضی کرنا ہے۔ ہم سے نمازیں ہوتی نہیں تو ہم سے بیماریاں جاتی بھی نہیں، اس لیے سب سے پہلے فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرما لے گا۔ جب تم اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کرو گے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کا جو حکم ہوگا وہ منعقد ہو کے رہے گا۔ اللہ تمہیں کہتا ہے میری سیکیورٹیز میں آ جاؤ، اب آپ اور ہم سیکیورٹیز میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کریم میں ہم نے جو اتارا ہے یہ شفا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، یہ اضافہ نہیں کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں، کہ جو ظالم ہیں ان کا صرف خسارہ ہوگا۔ کہتے ہیں یہ قرآن تو پڑھے جا رہے ہیں شفا ہی نہیں مل رہی، بھائی یقین سے پڑھو گے تو شفا ملے گی نا، مسلسل پڑھو گے اس کے اوپر عمل کرو گے تو شفا ملے گی نا۔ ایک آیت کہا جائے 1,00,000 دفعہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے 1,00,000 میں تو 1,00,00,000 دفعہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں مگر میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، اس کو مانوں گا نہیں، بس اس کا رٹا لگاؤں گا۔ اور آج کل تو جدیدیت ہے، کہتا ہے پڑھنے میں تو بہت ٹائم لگے گا میں اس کو سن لیتا ہوں، اس نے ریکارڈر میں لگایا وہ سنے جا رہا ہے، دنیا جہاں کے کام کرے جا رہے ہیں اور سنا جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا کلام صرف سننے کے لیے ہوتا تو اس کو قرآن کیوں کہا جاتا؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب پڑھنے والی چیز، قرأت کرنے والی چیز، اس کو پڑھو، جب یہ روح کو صاف کرتا ہے، بدن کو صاف کرتا ہے، دماغ کو صاف کرتا ہے، جتنا پڑھو گے اتنا تمہارے لیے نافع ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کو ایک دن میں ختم کرو، ایک لفظ پڑھ لو، ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بالکل تسلی کے ساتھ، سمجھ کر ذہن میں بٹھا کر وہ لفظ پڑھ لو، تمہارے لیے وہ نافع ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سورۃ القاف والقرآن المجید کہاں یاد ہوئی؟ رسول اللہ سے خطبے میں سن کے یاد ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری قاف والقرآن المجید پورے خطبے میں پڑھ دیا کرتے تھے، اگر پورا پڑھتے تو ایک دن میں کیسے یاد ہو گئی؟ اور کیسے یاد ہو گئی؟ ایک بات کو بار بار دہراتے، ہلکا صحابہ اکرام کو یاد کرواتے، کرتے کتنا یاد ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک گروہ آیا، قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں مسلمان ہونا ہے، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھوا دیا، پھر کہا کہ جی اب حکم کریں، کہا نماز پڑھو، کہا نماز کون پڑھائے گا، ہم تو ابھی مسلمان ہوئے، کہا تم میں جو قرآن زیادہ جانتا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن زیادہ کون جانتا ہے؟ قبیلے کا سردار آیا، سب کو جمع کیا، عورتیں مرد بچے سب جمع ہو گئے، اس نے کہا تم میں قرآن کون جانتا ہے؟ ایک چھوٹا نابالغ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا بھائی تو کیسے جانتا ہے، تو اتنا چھوٹا؟ کہا کہ میں تو بہت پہلے اسلام لایا اور مجھے صحابہ اکرام کا پتا تھا کہ وہ اس راستے سے شاہراہ سے گزرتے ہیں، میں صبح سے شام تک وہاں بیٹھتا ہوں، جو آتا ہے اس سے پوچھتا ہوں مجھے سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ میں قرآن اس طرح سے میں نے اتنا سارا یاد کیا، انہوں نے وفد بھیج دیا کہ رسول اللہ اس کو قرآن آتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فرمایا بالکل نماز ہوگی۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتا تھا تو اس کے کولوں سے کپڑا ہٹ جاتا تھا، وہ اس قبیلے کا امام مقرر ہوا۔ تو عورتوں نے ایک دن شکایت کی، صحیحین کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی اتنی غیرت بھی نہیں کرتا کہ کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دے۔ اس کے بعد لوگوں نے 2 کپڑے خریدے، ایک کا تہمت بنایا، ایک کی اوپر کی چادر بنائی اور وہ امام صاحب کو دی جو چھوٹے نابالغ بچے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان چادروں کی مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے میرے لیے عید کا دن تھا۔ تو مجھے اس قرآن کریم کی بدولت یہ نعمت حاصل ہوئی۔ تو جس کو قرآن کریم سے لو ہوگی وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرے گا، اور یہی قرآن کریم کیا ہے؟ انسان کو مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔
لہذا قرآن کریم پر عمل ضروری ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کو نظر بد ہو جائے یا حوادثات میں سے کوئی حادثہ یا بلایات میں سے کوئی بلا آ جائے تو کیا کرے؟ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ کے کلام کی طرف دوڑ لگائے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تلاوت کرے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جتنی دعاؤں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ الرحمن خیر اور عافیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو ذکر اللہ صبح شام مسلسل پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دائمہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں راحت نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ سے باہر فرمائے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹڈ ہے، دعا کیجیے اللہ سے، یا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ سے باہر فرما۔ جو چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ رہنے کی اور ایمان پہ ہی خاتمہ بالخیر ہونے کی اور شہادت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔